الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص اور مختص، بے شمار بے بہا انگنت، ریت کے ذرات سے بھی زیادہ، پانی کے قطرات سے بھی زیادہ، درختوں کے پتروں سے بھی زیادہ، شبنم کی بوندا باندی سے بھی زیادہ، درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس۔ میں نے کوئی لمبی چوڑی تقریر واعظ نہیں کرنا، انشاءاللہ بیان ہمارے عزیز عالم دین ان کا ہوگا۔ ہم تو مقامی ساتھی ہیں، آپ لوگ ہمیں جانتے ہیں، یہیں رہنے والے ہیں، باہر سے آنے والے مہمان کا زیادہ حق ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میرے شیخ محترم مولانا مرید ارشد صاحب حفظہ اللہ تعالی شیخ الحدیث، ان کا مفصلانہ محققانہ عالمانہ خطاب ہوگا انشاءاللہ۔ آپ گھبرائیں نہ، انشاءاللہ عشاء کی نماز کے قریب آپ کو چھوڑ دیں گے۔ میں صرف اپنی ذات کے لیے اپنے آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ اس میں آپ کا بھی فائدہ ہوگا۔ درس و تدریس میں نے کچھ چھوڑے ہوئے ہیں، کچھ اپنی بیماری کی مجبوری کے حوالے سے۔ 6 مہینے تقریباً لگاتار انگریزی دوائی چل رہی ہے، پہلے 3 مہینے لگاتار بزرگان کی گولی استعمال کی۔ آپ جانتے ہو کتنی گرم ہوتی ہے، کتنی سخت ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کے بعد پیشاب کا مسئلہ ہو گیا، گدوز ہوا۔ اب 3 مہینے سے وہ دوائی چل رہی ہے لگاتار۔ اب کنڈیشن یہ ہے کہ بات کرتے کرتے فوراً منہ کے اندر خشکی سی پیدا ہو جاتی ہے، وہ رطوبت ختم ہو جاتی ہے۔ دعا فرما اللہ ہر مسلمان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، ہر بیماری موذی سے محفوظ فرمائے۔ اللہم نعوذ بک من الجنون والجذام والبرص ومن سیء الاسقام۔ میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ، مسند احمد کے حوالے سے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ کا نام آئے تو کہہ دیا کرو رضی اللہ تعالیٰ، خاموش نہ بیٹھے کرو، آپ بھی ثواب کماتے رہا کرو۔ کائنات کے امام کا نام آئے تو بے ساختہ کہنا صلی اللہ علیہ وسلم، 30 نیکیاں ملتی ہیں، کتنا بڑا مقام ہے۔ اور نیک لوگوں کا، اللہ کے ولیوں کا، ائمہ کرام کا نام آئے تو کہنے دے رحمت اللہ، ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کا مجمع ہے، صحابہ کی جماعت ہے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ یطلع الآن علیکم رجل من اہل الجنہ، ابھی ابھی ایک ساتھی آنے والا ہے، وہ جنتی آدمی ہے،
اللہ میرے بھائیوں، جس کو اللہ کے پاک پیغمبر اپنی رحمت والی زبان سے جنتی کہہ دے، اس کی جنتی ہونے میں کوئی شک؟ اللہ اکبر، پوری کائنات مل جائے، پوری کائنات، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کہ ہم نہیں جانے دیں گے، ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کی بات پوری ہو جائے۔ اور جس کو اللہ کے رسول جہنمی کہہ دے، سارا جہان مل کے ان کو جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں دلوا سکتے۔ کیوں؟ ہمارا ایمان ہے جنت دنیا آخرت کی بھلائی ہے تو اللہ کی اطاعت اور پیغمبر کی اتباع میں، اللہ کی اطاعت اور پیغمبر کی اتباع۔ اللہ کی صرف اطاعت ہوگی، یہ علمی بات ہے، پیغمبر کی اطاعت بھی ہوگی اور اتباع بھی ہوگی۔ اتباع کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنے کو، تابع داری، کسی کے پیچھے پیچھے جانا۔ طبیعہ جس کو کہتے ہیں عرب کے اندر، طبیعہ، ہر وہ گائے بھینس کا بکری کا بچہ جو تازی بیائی ہوئی ہو، آپ اس کو لے کر چلیں گے تو وہ بچہ فطرتی طور پر ماں کے پیچھے پیچھے دوڑے گا۔ یہ فطرتی بات ہے، وہ نہ پیچھے رہے گا نہ ماں سے آگے نکلے گا، نہ دائیں جائے گا نہ بائیں جائے گا، وہ ماں کے پیچھے پیچھے رہے گا، یا پیچھے سے اپنے منہ کو گھسیڑنے کی کوشش کرے گا، یا دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے۔ اللہ اکبر، مقصد کیا ہے؟ دودھ مل جائے، مقصد اس کا کیا ہے؟ بھوک دور ہو جائے۔ اور یہی طبیعہ ہے، یہی اتباع ہے کہ جو اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے چلے گا، نہ دائیں جائے گا نہ بائیں جائے گا، نہ پیچھے رہے گا نہ آگے نکل جائے گا، سمجھو اسے اتباع کا حق ادا کیا ہے، اور یہی انسان جنتی ہے۔ اور میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا، میرے پیغمبر اعلان فرماؤ، قل ان کنتم تحبون اللہ، اور دنیا کائنات کے لوگوں، اگر چاہتے ہو کہ اللہ ہمارا محبوب بن جائے، ہم اللہ کے محب بن جائیں، یا وہ ہمارا محب بن جائے، ہم اس کے محبوب بن جائے، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی رستہ ہے، فاتبعونی، تم میرے پیغمبر کی اتباع کرو، تابعداری کرو، فرما برداری کرو۔ یہی پیغمبر کا میلاد ہے، یہی پیغمبر کے آنے کی خوشی ہے، یہی پیغمبر کی میلاد کا اس نے حق ادا کیا ہے، جس کی پوری زندگی کے اندر ہر پیغمبر کے ہر فرمان پر اتباع کرے گا، تابعداری کرے گا، اذان کے اندر، نماز کے اندر، روزے کے اندر، حج کے اندر، عمرے کے اندر، لین دین معاملات کے اندر، قول و اقرار کے اندر پیغمبر کا تابعدار ہوگا، پیغمبر کا فرما بردار ہوگا۔ وہ یقین کر لو، اس نے پیغمبر کا میلاد منایا ہے۔ میلاد کا معنی یہ نہیں ہے گھومو پھرو، دیگے پکاؤ اور ڈنڈیاں لگاؤ، فرمایا کہ لوگوں میں شور و غل ہو، یہ میلاد نہیں ہے۔ میلاد کیا ہے؟ فاتبعونی، میرے پیغمبر کی اتباع کرو، میرے پیغمبر کے پیچھے پیچھے چلو۔ کیا نتیجہ نکلے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اپنا قریبی بنا لے گا، اپنا محب بنا لے گا۔ صرف قربی نہیں، صرف محبت ہی نہیں، دوسرا مقام کیا ملے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ زندگی کے گناہ معاف فرما دے گا۔ کیوں؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ بابا جی شمشام رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تمام علماء کی قبروں پہ رحمت کی برسہ برسائے، ولیوں کی قبر پہ رحمت کی برسہ برسائے، ائمہ کرام کی قبر پر رحمت کی برسہ برسائے۔ وہ اس آیت کا ترجمہ کرتے تھے، ان کا اپنا ایک انداز تھا۔ وہ کہتے تھے پنجابی کے اندر، وہ ہاتھ نبی دے پھڑائی جنے، وہ ہاتھ نبی دے پھڑائی جنے، وہ نتھ اپنی ڈور باغ ڈور، وہ ہاتھ نبی دے پھڑائی جنے، وہ نتھ اپنی، وہ چڈی ساتھ اپنی تے گل کتھ اپنی، بس پیچھے پیچھے چلنا، بس پیچھے پیچھے چلنا۔ وہ بہار ہو گیا سونے نبی جی دے سنگ جیدا، وہ پیار ہو گیا پاویں کڈا گنہگار بیڑا پار ہو گیا۔ اور کوئی حبشوں میں نہ تو پیا، وہ خط لکھدا ایک کالا جہا بندہ کدھروں آیا ویکھدا، نال پریت اتباع،
پریت مانا اتباع فرم برداری. اور نال پریت وہ نال پریت وہ کالا رنگ بھی وہ سنگار ہو گیا. وہ سونے نبی جی دے سنگ جیدا وہ پیار ہو گیا. پاویں کڈا گناہگار بیڑا پار ہو گیا. فتبعونی میرے پیغمبر کی اتباع کرو، تابعداری کرو. یہی میرے پیغمبر کی آنے کی خوشی ہے. یہی میرے پیغمبر کے آنے کے بعد تمہیں فائدہ ہوگا. ہر حوالے سے، جان کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے، صورت کے حوالے سے آپ نے اور میں نے پیغمبر کی اتباع کرنی ہے. تو بہرحال میں اپنی بات عرض کروں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرے بھائیو یتلو علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، ابھی ابھی جو ساتھی آنے والا ہے، نمودار ہونے والا ہے، وہ جنتی آدمی ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہماری آنکھوں کو ٹک ٹکی لگی ہے. اللہ کے رسول کا ہر بھی گھر سے آنے والا ہے. ہم سب دیکھنے لگ گئے کون سا وہ با نصیب ہے، کون سا وہ خوش قسمت ہے، کون سا وہ اعلیٰ انسان ہے جس کو اللہ کے پیغمبر اپنی رحمت والی زبان سے فرما رہے وہ جنتی ہے. بس یا آپ کا فرمانا تھا کہ ہم نے دیکھا ایک انصاری صحابی آ رہا ہے. سبحان اللہ، انصاری صحابی. اللہ نے انصار اور فرما کے ان کا کتنا مقام بیان کیا ہے. وقت نہیں، ٹائم نہیں، میں بات عرض کرتا صحابہ کے حوالے سے. میں اپنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ انصاری صحابی ہے اور اس کی آنے کی کیفیت کیا ہے، ذرا اس پہ غور کرنا ہے. آنے کی کیفیت کیا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا اس کے چہرے سے، داڑھی مبارک سے پانی کے قطرات گر رہے ہیں. ہمارا تو وضو کرنے کے بعد آٹومیٹک بغیر تولی کے صاف ہو جاتا ہے نا چہرہ. کچھ ہو تو قطرے گرے نا. پانی گرے گا تو کچھ کنٹرول کرے گا تو گریں گے. ہم تو آزاد ہیں بھی. ہمیں نہ تولیے کی ضرورت ہے، نہ مفرل کی ضرورت ہے، نہ رومال کی ضرورت ہے. ہم دھوئیں اور آٹومیٹک صاف ہو جائے. میرے بھائیو یہ جھنڈی، اس جھنڈی کے بارے قیامت کے دن سوال ہوگا. اس جھنڈی کے بعد یہ کپڑے کی جھنڈی، یہ ریشم کی جھنڈی، یہ کپڑے کی جھنڈی کے بارے سوال نہیں ہونا. اللہ نے سوال کرنا تو اس کے لیے کیوں؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. اللہ نے نمونہ بنا کے دیا ہے ہمیں. اس نمونے کو دیکھو، زندگی بسر کرو. سیرت ویسی بناؤ، صورت ویسی بناؤ. دنیا میں کامیاب ہوگے، آخرت میں انشاءاللہ کامیاب ہوگے. اسی میں کامیابی ہے. تو صحابہ فرماتے ہیں وہ آنے والا کا انداز یہ تھا، پانی کے قطرات گر رہے تھے اور اس کا جوتا اس کے بائیں ہاتھ میں ہے. وہ آ کر بیٹھ گیا. بات لمبی ہے، میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں. اللہ اللہ، بس تھوڑی دیر اللہ کے رسول چلے گئے، ہم بھی چلے گئے. دوسرا دن اللہ کا فیصلہ، وہی صحابہ، اللہ کے پیغمبر وہی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے پھر فرمایا ابھی ابھی جو ساتھی آنے والا ہے وہ جنتی ہے. ہم نے کیا دیکھا؟ وہی انصاری ہے، وہی کیفیت ہے. وضو کے قطرات گر رہے ہیں، بائیں ہاتھ میں جوتا ہے، آ کے بیٹھ جاتا ہے. تیسرا دن آیا، وہی صحابہ، وہی لوگ، وہی فرما کے ساتھی. پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بھائی یتلو علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، ابھی ابھی جو ساتھی آنے والا ہے یہ جنتی آدمی ہے. سبحان اللہ. کتنے بار ہو گیا اعلان؟ 3 بار. سبحان اللہ. جس کو اللہ کے رسول 3 بار فرما کے جنتی کہہ دے، اللہ کیا مقام ہے اس ساتھی کا، کیا مقام اس فرما کے اللہ کے ولی کا. اللہ کیوں میرے بھائیو 1,44,000 صحابہ کرام یہ اللہ کے ولی ہیں، پیغمبر کے جانثار ہیں، اللہ کے دوست ہیں یہ. اللہ اکبر. تیسرے دن یہی کیفیت. آپ جب اللہ کے کھڑے ہو کے چلے گئے، صحابہ بھی چلے گئے. عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں میں اس انصاری کے پیچھے چل پڑا. میں اس انصاری کے پیچھے، وہ آگے آگے، میں پیچھے پیچھے. گھر پہنچے، میں نے کہا السلام علیکم. انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا بھائی عبداللہ آپ کیسے؟ بھائی بات یہ ہے 3 دن سے لگاتار اللہ کے رسول یوں فرما رہے ہیں. میرے دل میں خیال آیا ہے میں جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کون سا اضافی عمل ہے جو ہم سے زیادہ کرتا ہے، جو کون سا فرما کے زیادہ عمل ہے، نیا عمل ہے جس کی آواز اللہ کے رسول نے لگاتار 3 بار جنتی کہا ہے. فرماتے ہیں میرے بھائی
میں آپ کے پاس آیا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ میری ابو سے تلخ کلامی ہو گئی ہے، ابو سے کچھ لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، اس حوالے سے میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں 3 دن کے لیے آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ سبحان اللہ۔ صحابہ تو پہلے شوق ہوتا تھا لوگوں کو کھانا کھلانے کا، ہم تو مہمان کو دے کر اللہ ہماری جو حالت بگڑ جاتی ہے نا، ہم تو ڈر جاتے ہیں اب یہ مہمان آ گیا کیا بنے گا۔ صحابہ کرام اس بات کے مشتاق ہوتے تھے کہ ہر مہمان آئے اور مہمان کے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کے رسول کی تربیت کا نتیجہ ہے، اللہ کے رسول کی یہ محنت کا نتیجہ ہے، نبی کی یہ سیرت ہے، نبی کا یہ فرمان ہے اور اللہ کے رسول کا یہ سبق ہے۔ صحابہ کے کرام کو بار بار دیتے تھے مہمانوں کو کھانا کھلانا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پیاس ختم کرانا، اس میں اللہ حاکم الحاکمین بڑا مقام دیتے ہیں، یہ تربیت کا نتیجہ ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے رہ جائے، اس میں کیا بات ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں میں پہلی رات رہا، پوری رات میں نے چیک کیا، کوئی مجھے نیا عمل نظر نہ آیا۔ دوسری رات کوئی نئی بات میں نہیں دیکھی، تیسری رات میں نے کوئی نیا اضافی ہاں ایک عمل میں نے دیکھا، اللہ ذرا غور کرنا، ایک کام میں نے دیکھا کہ اس انصاری کو جب رات کو بیدار ہوتے تھے نا، ہمیں جب نیند نہ آئے، ہم جب نیند نہیں آتی ہم کیا کرتے ہیں، یار بیٹا ایسا کر وہ بٹن ٹی وی کا بٹن چلا رہے، نیند نہیں آ رہی۔ صحابہ کا مقام دیکھو، صحابہ کی عظمت دیکھو۔ عبداللہ بن عامر بن عاص فرماتے ہیں اس اللہ کے ولی نے کیا کیا، وہ اذکار شروع کر، جب بھی کروٹ بدلتے اذکار شروع کر دیتے۔ یہ تو ہے، یہ فرق میں نے دیکھا، اور کوئی نیا کام نہیں دیکھا۔ بلکہ نبی کریم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میری امت کو یہ انسان رات کو سوتا ہے، رات کے کسی ٹائم 12 بجے 1 بجے 2 جب بھی آنکھ کھل جائے بیدار ہو جائے تو فوراً اگر یہ کلمہ پڑھ دے، اس کلمہ پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اگر کھڑا ہو کر وضو کرے گا، نماز کا پڑھے گا، قبلت الصلاۃ، نبی حدیث کے الفاظ ہیں، اس کی نماز قبول کی جائے گی۔ اللہ اللہ، وہ کلمہ کیا ہے؟ مجھے امید ہے آپ کو انشاءاللہ آتا ہوگا، نہیں آتا تو مقامی خطیب علماء سے سیکھو، بار بار سیکھو۔ وہ کلمہ یہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ پڑھو کیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی کائنات فرماتے ہیں دعا کرو گے فوراً دعا قبول ہوگی، نماز پڑھو گے تو نماز قبول ہوگی۔ یہ وظیفہ تو بتایا اللہ کے رسول نے۔ اللہ مجھے آپ کو یہ وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا میں نے اور کوئی نیا، 30 دن ہوا، میں نے کہا بھائی اب میں جانا چاہتا ہوں، میری بات سن لو، میری ابو سے کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، میں نے یہ بہانہ بنایا ہے ایک آپ کے پاس رہنے کا، میں واپس جانا چاہتا ہوں، لیکن آیا اس حوالے سے ہوں کہ آپ کے اندر ایک فرما کے اللہ کے رسول کے حوالے سے ایک مقام دیکھا ہے، لگاتار 3 بار اللہ کے رسول آپ کو جنتی جنتی کہتے رہے ہیں۔ میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کوئی نیا عمل دیکھوں، کون سا نیا عمل کرتے ہیں جس حوالے سے اللہ نے یہ مقام دیا ہے، یہ عظمت دی ہے۔ صحابہ رسول فرماتے ہیں او میرے پیارے بھائی، ما ہوا الا رأیتا، بھائی عمل تو وہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے، جو آپ کرتے ہیں میں کرتا ہوں، لیکن ہاں اتنا فرق ہے، اتنی بات ہے، اتنی فرما کے میرے اندر یہ فرما کے بات ہے۔ اللہ اللہ، میں خاندان کے حوالے سے، دوستانہ ماحول کے حوالے سے، برادرانہ ماحول کے حوالے سے میں اپنے دل کے اندر کسی کے بارے رنج نہیں رکھتا، کینہ نہیں رکھتا، بغض نہیں رکھتا۔ اللہ اللہ، کوئی غصہ نہیں ہوتا میرا، میں اپنے دل کو صاف رکھتا ہوں، بس یہی ایک چیز تو ہے میرے پاس۔ سبحان اللہ۔ وہ عبداللہ بن عمر بن عاص کیا فرماتے ہیں، هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق۔ اللہ اکبر۔ ہاں بھائی
یہی تو وہ صفت ہے جس کے حوالے سے اللہ نے تجھے یہ مقام دیا ہے. ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے. آج مطالعہ فرماؤ، ہر مقتدی جماعت کا، جماعتی امام کا، استاد شاگرد کا، شاگرد استاد کا، بھائی بھائی کا، باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا، نو فرما کے سس بہو کے حوالے سے ذرا غور کرو، دل صاف نہیں ہوں گے. باپ کا دل صاف ہے تو بیٹے کا نہیں، بیٹے کا صاف ہے تو باپ کا نہیں، بھائی بڑے کا صاف ہے چھوٹے کا نہیں، چھوٹے کا صاف ہے بڑے کا نہیں. امام کا دل صاف ہے، مقتدی کا صاف نہیں، مقتدی کا دل صاف ہے، امام کا صاف نہیں، رعایا کا صاف ہے، بادشاہ کا صاف نہیں. ہمارے آج دلوں کے اندر یہ قدورت، یہ نفرت اتنی پیدا ہو چکی ہے جس کے حوالے سے ہم ایک دوسرے سے دور ہو چکے ہیں. اگر آج بھی یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اللہ گواہ ہے، میں خدا کے گھر بیٹھ کر یہ بات عرض کر رہا ہوں. میں نے ابتدا میں کہا، میں اپنے آپ کو نصیحت کرنی ہے. وہ نصیحت یہ ہے کہ ہر مسلمان کے پارے اپنے دل کو صاف رکھو. اللہ اور یہی صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے مجھے بلایا، او انس جی اللہ کے رسول، رات کو سونے سے پہلے تیرے ذمہ کام ہے. کیا کام ہے؟ تو نے اپنے دل کو صاف کر کے سونا ہے. تو نے اپنے دل کو صاف کر کے سونا ہے. فرمایا وہ صاف کا کیا معنی؟ فرمایا اگر کسی انسان نے تجھے تکلیف پہنچائی ہے، زبان کے حوالے سے، ہاتھ کے حوالے سے، کسی حوالے تکلیف پہنچی ہے، تو اس کی انتظار نہیں کرنی. وہ آئے گا، معافی مانگے گا، 2-4 گواہ لائے گا برادری کے، دوستانہ ماحول کے، پھر اس کو معاف کروں گا. انس ایسا نہیں کرنا، پہلے اس کو معاف کرنا ہے پھر سونا ہے، شاید کی زندگی کی آخری رات ہو. اللہ اکبر. پہلے اس کو معاف کرنا ہے پھر سونا ہے. انس دوسری بات یہ ہے، اگر تو نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے زبان سے، ہاتھ سے، جاؤ پہلے اس سے معافی مانگو پھر آ کے سونا. انس شاید زندگی تیری آخری رات ہو. یہ وہ حدیث ہے. اللہ اکبر. امام احمد بن حنبل کے نام سنا ہے آپ نے؟ لوگ کہتے ہیں یہ ائمہ کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ صحابہ کو نہیں مانتے. میں کہتا ہوں جتنا جماعت اہل حدیث ائمہ کا مقام سمجھتی ہے، سناتی ہے، قدر کرتی ہے، عزت کرتی ہے، کائنات میں کوئی سٹیج ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. امام احمد بن حنبل جا رہے ہیں راستے، ایک نوجوان مل گیا. نوجوان اس نے خام خواہ یہ مرتبہ شروع کر دی، اس کی توہین کی. جیسے آج کا رواج ہے، کالجی بچے دیکھتے ہیں نا، دیکھو بابا جی کو دیکھو، لیلا اٹھایا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے بکرا اٹھایا ہوا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. مذاق کرتے ہیں نا. توہین کے حوالے سے امام احمد بن حنبل سنتے رہے. اور میرے بھائیو، امام احمد بن حنبل وہ امام ہے جنہوں نے مسند احمد لکھی ہے، اور اس کے لکھنے والے اس کے بیٹے عبداللہ ہے، وہ بھی محدث ہے. دوسرا بیٹا صالح ہے، وہ بھی محدث ہے. اللہ اکبر. یہ کتاب ان کی لکھی ہوئی ہے اور انہوں نے لکھوائی ہے. اللہ اکبر. دونوں بیٹے محدث ہیں. اور فرماتے ہیں لوگوں سنو، میں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں. یہ کس کی بات ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بات عرض کر رہا ہوں. میرا اللہ گواہ ہے، ما کتبت حدیثا الا وقد عملت بہ. اللہ کے رسول کی جو حدیث مجھے ملتی ہے میں اس کو سینے میں محفوظ کرتا ہوں، پہلے اس پر عمل کرتا ہوں، پھر اس کو قلم کی شکل دیتا ہوں. اللہ اکبر. یہ ہے وہ امام احمد بن حنبل. جا رہے ہیں، نوجوان نے توہین کی، بے عزتی کی، وہ چلے گئے، امام صاحب بھی چلے گئے. اس نوجوان ایک دن بیٹھے احساس ہوا، او بھائی تو نے اس بزرگ کی توہین کی ہے، اسے تجھے تو کچھ نہیں کہا تھا، تو نے خام خواہ اس کی ابا تبا کی ہے، اس کی توہین کی ہے. احساس ہو جاتا ہے نا، احساس ہونا چاہیے. احساس ہونے کے بعد فوراً اللہ سے رابطہ، اللہ کی مخلوق سے رابطہ ہونا چاہیے. وہ فوراً آیا، امام صاحب کا دروازہ کھٹکھٹایا اور فرمایا اللہ اکبر. اندر سے امام صاحب باہر آئے تو وہ بیچارہ نوجوان رو رہا ہے. بیٹا خیر تو ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کیا معاملہ ہے؟ اگر آپ کو ممکن علم ہوگا، مجھے تو پتہ ہے آپ فلاں جگہ جا رہے تھے. ہاں ٹھیک ہے.
میں نے آپ کو برا بھلا کہا، آپ کی توہین کی، نہ آپ کو قصور تھا، نہ کوئی آپ کی غلطی تھی، نہ کوئی آپ کی زیادتی تھی، میں نے آپ کو برا بھلا کہا، مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو۔ آؤ سنو میرے بھائیو، امام احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں؟ بیٹا خام خواہ آپ پریشان ہوئے ہیں، میں اللہ کے رسول کی حدیث مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا سونے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر کے سونا ہے۔ بیٹا میں نے تو آپ کو اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، یہی عادت بناؤ، یہی وتیرہ بناؤ، یہی ایمان ڈھونڈو، اسی دل کو اس معیار پر لاؤ، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ یہی وہ امام ہے احمد بن حنبل، اللہ اکبر، جن کی یہ کتاب آخری بات قابل غور۔ دنیا سے جا رہے ہیں، بیٹے عبداللہ کو بلایا، عبداللہ قریب آئے، بیٹھے ہیں، بیٹا کہتے ہیں ابا جی لگتا ہے کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں، مجھے کوئی آپ وصیت کریں، مجھے کوئی آپ وصیت کریں۔ فرماتے ہیں بیٹا اور کوئی وصیت نہیں، میری جاتے جاتے وصیت یہ ہے کہ یہ کتاب جو میں نے آپ کو لکھوائی ہے، جو آپ نے لکھی ہے، جس طرح قرآن آپ نے سینے میں محفوظ کیا ہے، اس کو بھی سینے میں محفوظ کر لینا۔ اللہ اکبر، اس کو بھی زبان یاد کرنا۔ اللہ امام محدث عبداللہ فرماتے ہیں میرے بھائیوں، سیاستہ اللہ کی رحمت سے میرے سینے میں محفوظ ہے، میں پورا سیاستہ یاد کر چکا ہوں۔ کیسے یاد کیا ہے کہ موطا مسلم احمد کی 30,000 کی حدیثوں کا مجموعہ میں نے پورا موطا اپنے سینے محفوظ کیا ہے، اور سیاستہ کی اکثر حدیث فرمایا مسلم احمد کے اندر ہیں۔ میں یوں سمجھتا ہوں کہ میں نے پورا سیاستہ یاد کر لیا ہے۔ یہ وہ امام ہے، اللہ اللہ۔ فرماتے بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اسی وقت تو اللہ نے مقام کیا دیا، عزت کیا دی، جب دنیا سے گئے۔ بعض محدثین لکھتے ہیں کہ جنازے کے اندر 30 لاکھ کا مجمع تھا، کسی نے لکھا ہے کہ 2 لاکھ کا تھا، کسی نے لکھا ہے 8 لاکھ کا تھا، اور 60,000 عورتیں تھی جنازے کے اندر۔ یہ مقام میں پوچھتا ہوں میرے بھائی کہاں سے مل رہا ہے؟ قرآن کے حوالے سے اللہ کا قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جو شخص فرمایا کہ عمل صالح کرے گا مردوں میں سے یا عورتوں میں، دنیا کی زندگی بھی طیب، اس سے بڑھ کر طیب زندگی کیا ہو سکتی ہے؟ اتنا لاکھوں کا مجموعہ، اور اس دور میں نہ فون کا انتظام تھا، نہ وائرس کا انتظام تھا، نہ کوئی اور فرما کے وسائل تھے، کیسے اتنا مجمع ہو گیا؟ ہر ساتھی کو ملتا ہے۔ آپ کیسے ہے؟ بھائی رات کو میں سویا ہوا تھا، اللہ نے القاء کیا، اللہ اکبر، اللہ نے القاء کیا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جس کا تعلق اللہ سے جڑ جائے اللہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ میں سویا ہوا تھا، رات کو خواب میں نے دیکھا ہے امام احمد بن حنبل موت کی کشمکش میں ہے، لگتا ہے کہ وہ دنیا سے جا رہے ہیں۔ میں تیمارداری کے لیے آیا ہوں، اللہ میں بھی ایسے آیا ہوں، میں بھی اس حوالے سے اللہ نے القاء کیا، اور اس کے جنازے میں اللہ نے اتنی کثیر تعداد میں مرد عورتیں جمع کی، اور محدثین لکھتے ہیں کہ 10,000 عیسائی مسلمان ہو گئے۔ یہ میں نصیحت کر رہا ہوں اپنے آپ کو، میرے بھائیوں اپنے دل کو صاف فرماؤ، بھائی کے حوالے سے، باپ کے حوالے سے، ماں ہے تو اپنی بہو کے حوالے سے، بہو ہے تو اپنی ساس ماں کے حوالے سے، دو ہمسایہ ہے تو ہمسائے کے حوالے سے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ اس نیکی کو اپناؤ گے، دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ یہ دنیا میں یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوانا، یہ اہل سنت کہلوانا، یہ دعویٰ ہے، اس کی دلیل حدیث پر عمل ہے اور پیغمبر کی سنت پر عمل ہے۔ اگر حدیث پر عمل نہیں کوئی فائدہ نہیں، سنت پہ عمل نہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں بنتے ہو وفادار تو وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔